واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 19 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ آدھی رات گزر چکی تھی جب قریب کے ایک درخت پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ بڑی زور سے پھڑ پھڑایا۔ شارینہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے قریب سوئے ہوئے حدید کے ہلکے ہلکے خراٹے بتا رہے تھے کہ وہ بہت گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ شارینہ نے ویسے ہی لیٹے لیٹے دیکھا جہاں کیلاش نے بستر بچھایا تھا۔ ان تینوں کو سویا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیلاش بیٹھا ہوا تھا اور ایک سپاہی اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں بیٹھا تھا اور کیلاش سرگوشیوں میں ان کے ساتھ کچھ بات کر رہا تھا۔ شارینہ کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ وہ کیلاش کو جا کر دیکھے اور اس سے پوچھے کہ وہ ابھی تک کیوں جاگ رہا ہے، کیا زخم اسے سونے نہیں دے رہا ہے یا وہ درد محسوس کر رہا ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور ذرا سی دیر کے لیے اس کے دل میں رحم کی لہر زخموں کے معاملے میں وہ کیلاش کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے خیال آیا کہ کیلاش کے پاس جا بیٹھے اور اس کا دھیان اپنی باتوں کی طرف کر کے اس کے ذہن سے زخموں کا خیال نکال دے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک روشنی سی چمکی اور ایک شک ابھرا۔ شک کیلاش کی نیت پہ تھا، وہ یہ کہ کیلاش سپاہیوں سے کہہ رہا ہوگا کہ ایسے طریقے سے شارینہ کو اٹھا لائیں کہ حدید کو پتہ نہ چل سکے، مطلب یہ کہ کیلاش اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی سازش کر رہا ہوگا۔ شارینہ کی نیند اڑ گئی، وہ لیٹی رہی اور انہیں دیکھتی رہی۔ وہ سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا اور دونوں سپاہی بار بار شارینہ اور حدید کی طرف دیکھتے تھے۔ شک اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ آخر دونوں سپاہی اٹھے اور شارینہ اور حدید کی طرف آنے کے بجائے دوسری طرف چلے گئے۔ شارینہ کچھ حیران ہونے لگی تھی، یہ دونوں اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں کی تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھی۔ دونوں ساتھ والی چھوٹی سی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گئے۔ کیلاش لیٹ گیا۔ شارینہ نے کچھ اور چوکس ہو گئی۔ اسے کچھ اطمینان ہونے لگا کہ دونوں سپاہی کسی اور مقصد کے لیے اس طرف گئے ہیں، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے لیے گئے۔ آدھی رات کے وقت اس جنگل میں ان کا اور کام ہی کیا ہو سکتا تھا؟ اس وقت شارینہ ایک پہلو پر لیٹی ادھر دیکھتی رہی تھی۔ اب اس نے کروٹ بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور پیٹھ کے بل ہو گئی۔ اس وقت چاند آگے نکل گیا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ شارینہ نے محسوس کیا کہ اس پر کوئی سایہ پڑ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ دو سائے تھے جن میں سے ایک اس کے جسم پر اور دوسرا حدید کے جسم پر آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ شارینہ نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور فوراً پیچھے نہ دیکھا۔ وہ جان گئی کہ دونوں سپاہی ان کی سروں کی طرف دبے پاؤں ان کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ گورے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے چاند کو نظر انداز کر دیا تھا جو ان کی پیٹھ کی طرف تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ابھی دور ہی تھے کہ ان کے سائے شارینہ اور حدید پر پڑنے لگے۔ شارینہ پیٹھ کے بل پڑی رہی اور اس نے کروٹ نہ بدلی، آنکھیں بند کر لی۔ وہ ڈری تو یقیناً ہوگی، لیکن زیادہ ڈر یہ تھا کہ وہ حدید پر وار نہ کر جائیں۔ اسے اپنا نہیں، حدید کا زیادہ خیال تھا۔ شارینہ کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حدید اور شارینہ کے درمیان 2-3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ ایک سپاہی ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، شارینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ شارینہ کے چہرے کے قریب لے گیا۔ شارینہ نے آنکھیں بند کر لی تھی اور اب وہ اس طرح آواز پیدا کر کے سانسیں لینے لگی جیسے گہری نیند سوئی ہوئی ہو۔ سپاہی اٹھا۔ شارینہ نے کنکھیوں سے دیکھا۔ دوسرا سپاہی حدید کے دوسرے پہلو کی طرف کھڑا تھا۔ شارینہ نے دیکھا کہ دونوں نے تلوار ہاتھوں میں لے رکھی تھی۔ رات اتنی خاموش تھی کہ اپنے سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی۔ اسے ایک سپاہی کی سرگوشی سنائی دی، دیر نہ کر، اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دونوں سپاہی حدید کے پہلوؤں کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور ان کے منہ ایک دوسرے کی طرف تھے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ حدید کو قتل کرنے آئے تھے۔ وقت نہیں تھا۔ تلوار حدید کے پاس تھی جو اس کے پہلو کے ساتھ رکھی تھی۔ شارینہ کے پاس خنجر تھا جو اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے اڑس رکھا تھا۔ سپاہی جو شارینہ اور حدید کے درمیان کھڑا تھا وہ جھکا۔ شارینہ نے دیکھا وہ حدید کی تلوار اٹھا رہا تھا۔ شارینہ آہستہ آہستہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے کپڑوں کے اندر لے گئی۔ دوسرا سپاہی جو حدید کے پہلو کے ساتھ کھڑا تھا وہ شارینہ کی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کے سامنے اس کا ساتھی کھڑا تھا۔ جو ہی یہ سپاہی حدید کی تلوار اٹھانے کے لیے جھکا، شارینہ بڑی تیزی سے اٹھی، خنجر نکالا اور جھکے ہوئے سپاہی کی پیٹ میں اس جگہ پوری طاقت سے اتار دیا جہاں دل ہوتا ہے۔ اس سپاہی نے سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کو دیکھتا، شارینہ نے ایسا ہی ایک اور بھرپور اس کی پیٹھ پر وار کیا۔ حدید کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔
سامنے والے سپاہی نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھی کی پیٹھ پر 2 بار خنجر اتر گیا ہے۔ وہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کر سکا کہ شارینہ پر تلوار کا وار کر کے یا حدید کو پہلے قتل کر دے۔ شارینہ کا دماغ زیادہ تیز تھا۔ جس سپاہی کو اس نے خنجر مارے تھے وہ ذرا سا سیدھا ہوا اور ایک طرف کو گرنے لگا، لیکن گرنے سے پہلے ہی شارینہ نے اس کے پیچھے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے اسے آگے کو دھکیلا۔ سپاہی سامنے والے سپاہی کے ساتھ ٹکرایا اور حدید کے اوپر گرا۔ حدید ہڑبڑا کر اٹھا۔ زخمی سپاہی کی تلوار گر پڑی تھی۔ شارینہ نے وہ تلوار اٹھا لی اور حدید کے اٹھنے سے پہلے آگے کو جست لگائی اور تلوار کا بھرپور وار سپاہی کی گردن پر کیا اور اس کی آدھی گردن کاٹ ڈالی۔ اتنے میں حدید پوری طرح بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شارینہ نے جس سپاہی کی گردن کاٹ دی تھی وہ ابھی گرا نہیں تھا۔ شارینہ نے تلوار برچھی کی طرح ماری اور اس سپاہی کے پیٹ میں اتار دی اور پھر زور سے پیچھے کو کھینچی۔ دونوں سپاہی مر گئے۔ حدید نے شارینہ سے پوچھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔ شارینہ نے کلاش کی طرف چلتے ہوئے کہا، سے پوچھتے ہیں۔ یہ ساری واردات جیسے آنکھ جھپکتے ہو گئی۔ شارینہ اور حدید کلاش کی طرف چل پڑے۔ کلاش لیٹ گیا تھا لیکن اب بیٹھا ہوا تھا، اس سے کھڑا تو ہو ہی نہیں جاتا تھا۔ بدطینت انسان! شارینہ نے کلاش کے پہلو میں تلوار کی نوک چبوتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اس طرح اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے؟ کلاش منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے شارینہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ شارینہ اب وہ لڑکی نہیں جس کے ساتھ اس نے محبت کی تھی، بلکہ یہ لڑکی اب اس کے لیے سراپے موت بن گئی تھی۔ سچ بول، شاید میں تجھے معاف کر دوں۔ حدید نے کہا، کیا تو نے مجھے قتل کروانا تھا یا ہم دونوں کو؟ تیرا ارادہ کیا تھا؟ سچی بات بتا دے۔ شارینہ نے اب اس کے سینے میں تلوار کی نوک چبوئی۔ مجھے بخش دو شارینہ، کلاش نے روتی ہوئی آواز سے کہا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم کہیں بھی چلی جاؤ گی میرے دل سے اپنی محبت نہیں نکال سکو گی۔ میرے اس ساتھی سے بات کر جس نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے۔ شارینہ نے ایک بار پھر تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبو کر کہا، اس کے سوال کا صحیح جواب دے، ابھی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی، تیرے مردہ دل سے میری محبت بھی غائب ہو جائے گی۔ فوراً بول، تیرا ارادہ کیا تھا؟ حدید، شارینہ نے کہا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس نے تمہیں قتل کروانا چاہا تھا، بری طرح ناکام رہا، تمہارا حق ہے کہ اسے ختم کر دو۔ میں تم دونوں سے التجا کرتا ہوں، کلاش نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا، مجھے قتل کرنے کا گناہ اپنے سر کیوں لیتے ہو؟ میں تو مر ہی رہا ہوں، مجھے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دو، زندگی ہوئی تو منزل پر پہنچ جاؤں گا جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ یہی ہوگا کہ بھوکا پیاسا گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر جاؤں گا، نہ میں گھوڑے سے اتر سکتا ہوں نہ چل سکتا ہوں، اور اتر بھی جاؤں تو کسی کی مدد یا سہارے کے بغیر گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 20، اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔